السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ بھی کہا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس گفتگو کا موضوع وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا آغاز ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا تھا، اور پھر حدیث کی طوالت کے باعث اور ساتھ ہی وقت کافی نہ ہونے کی وجہ سے آئندہ کے پروگرام تک اس بقیہ حدیث کے حصے کو ہم نے ملتوی کیا۔ آج اللہ کی توفیق سے سب سے پہلے اسی حدیث سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حسب معمول میں چاہوں گا کہ حدیث کا باب، اس کے الفاظ اور جس راوی سے وہ حدیث مروی ہے یا وہ حضرات جو اس حدیث کو ذکر کرنے والے ہیں، ان کا اختصار سے تذکرہ کرتے ہوئے آگے میں دیگر احادیث کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے پاس وہ حدیث تھی 742 اور اس کے ساتھ ہی حدیث نمبر 738 جو کہ باب الاحلال من حیث تنبعث الراحلۃ، یہ الفاظ تھے باب کے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس جگہ سے حج یا عمرہ کرنے والے کی سواری اٹھے گی، وہیں سے وہ حج یا عمرہ کرنے والا نیت کرتے ہوئے تلبیہ کہے گا یا تلبیہ کا آغاز کرے گا، لبیک اللہم لبیک۔ اور اس باب کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، جس میں تذکرہ ہے ان کے شاگرد کا جن کا نام ہے عبید بن جریج رحمہ اللہ۔ تو وہ اپنے استاذ محترم سے کچھ سوالات کرتے ہیں جس کا ہم نے اختصار سے بھی ذکر کیا تھا، اور وہ حضرت عبید بن جریج اپنے استاذ محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ وہ اعمال جن کا تعلق کچھ حج سے تھا یا اللہ کے گھر بیت اللہ شریف سے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا ذاتی عمل ہے، دیگر جو حضرات یا لوگ ہیں وہ یہ اعمال نہیں کرتے، یا یہ ہے کہ ان کے علم میں نہیں تھا یا انہوں نے وہ عمل کسی اور کو کرتے نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ اپنے استاذ محترم سے وہ سوالات کر کے اپنی تسلی اور تشفی کرنا چاہتے تھے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن، اے میرے استاذ محترم ابو عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کنیت ہے، کہ رأیتک کا تصنع اربعا، میں نے دیکھا آپ کو 4 کام کرتے ہوئے، لم ارى احد من اصحابک یصنعھا، جبکہ میں نے وہی کام آپ کے جو دیگر صحابہ اکرام یا ساتھی ہیں ان کو کرتے ہوئے نہیں پایا۔ قال، تو انہوں نے آگے سے یہ اپنے شاگرد سے یہ کہا، وما ہی، وہ کون کون سے کام ہیں، یا ابن جریج، اے ابن جریج۔ قال، انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ رأیتک لا تمس من الارکان الا الیمانیین، کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جو بیت اللہ شریف کے دونوں کناروں میں 2 رکن ہیں، یعنی پتھر، ایک کنارے میں یمنی رکن یمانی ہے اور دوسری جانب اسی کے بالمقابل اسی طرف ہی حجر اسود ہے، تو
انہی دو پتھروں کو آپ چھوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو ہے وہ جو ذکر کر رہے ہیں وہ صرف چھونے کی حد تک ہے، چومنے چاٹنے کا نہیں، جس طرح کے بعض جہلا اپنے علم کی کمی کی بنا پر رکن یمانی کو بھی چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ہمیشہ حج کے موقع پر احرام کی حالت میں سبتی جوتے پہنتے ہیں۔ تو ناظرین، سبتی جوتے جو ہیں ان کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے اور بھی کئی مقامات پر، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور باب کا ذکر کرتے ہوئے باب النعال السبتیہ وغیرہا، سبتی جوتوں یا ان کے علاوہ دیگر جوتوں کے بیان میں، تو اس کے بعد وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث بھی ذکر کرتے ہیں کہ جس میں جس بات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتا مبارک میں نماز ادا کرتے تھے۔ تو جوتا دو قسم کا عام طور پر اس وقت ہوتا تھا، ایک وہ چمڑے کا جوتا جس پر ابھی تک بال ہوا کرتے تھے، صاف نہیں ہوتا تھا، تو جانور کی کھال سے وہ جوتا براہ راست بنا لیا جاتا اس کو صفائی کیے بغیر، اور ایک وہ جوتا تھا جو کہ جانور کی کھال سے بنایا جاتا اور اس کو باقاعدہ رنگا جاتا، باقاعدہ اس پر محنت خوب کی جاتی اور اس کو چمکدار اور ملائم بنا دیا جاتا، خوبصورت صاف ستھرا، اس کو کہتے تھے سبتی نعال۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول تھا کہ آپ جوتے میں نماز ادا کر لیا کرتے تھے، خاص طور پر ان مواقع میں، ان اوقات میں کہ جب ہر وقت رمل ہوتی تھی اور ریت بھی گرم، اور پھر یہ ہے کہ کنکریٹ جہاں کے کھڑا ہونا لمبے قیام کے لیے یا نماز کے لیے مشکل ہوا کرتا تھا، تو رحمۃ للعالمین جوتے میں جو ہے اپنی نماز ادا کر لیا کرتے تھے، یہ آپ کا عام معمول تھا۔ تو یہ جوتے میں آج بھی اگر ایسی صورتحال ہو کہ قالین نہ ہو، کارپٹ وغیرہ، یا مسجد باہر انسان ہو رمل میں یا صحرا میں تپ رہی ہو ریت یا راستے میں، تو پاؤں میں جوتا پہنے ہوئے آدمی صاف ستھرا جوتا ہو یا زمین پر 2-3 بار اس کو رگڑ لے اس کے نچلے حصے کو، تو وہ پاک ہو جائے گا، تو اس میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابن جریج، عبید بن جریج رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اے استاذ محترم، آپ سبتی جوتا ہی استعمال کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی وَرَأَيْتُكَ تَصْبَغُ بِالصُّفْرَةِ، اور میں نے یہ بھی دیکھا، تیسرا جو سوال تھا وہ بالکل واضح سوال تھا، کلیئر کرنے کے لیے اپنے معاملے کو، کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ زرد رنگ کا جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ تو زرد رنگ جو ہے یہ آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو دیکھا ہے، ان کے ذہن میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ پہلے حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ مرد کے لیے زرد رنگ، خاص طور پر جب زعفران کا زرد رنگ ہو تو وہ اس کی ممانعت آئی ہے، پہلے حدیث میں گزر چکا ہے۔ تو اسی ذہن سے انہوں نے کہا کہ آپ زرد رنگ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب آپ مکہ میں ہیں، مکہ میں ہوتے ہیں حج کے دنوں میں یا عمرہ کی غرض سے احرام کی حالت میں، أَحَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ، تو اہل مکہ یا لوگ دیگر وہ تو تلبیہ پکارتے ہیں یا احرام باندھتے ہیں جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتے ہیں، یعنی ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی وہ احرام باندھ لیتے ہیں حج کرنے کے لیے یا حج کی ادائیگی کے لیے۔ تو میں نے جب آپ کو دیکھا وَلَمْ تُحِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَّةِ، جبکہ آپ کا معمول عام لوگوں سے ہٹ کر ہے، وہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ یوم ترویہ کو ہی تلبیہ پکارتے ہیں، اسی طرح احرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ عام طور پہ یوم ترویہ کو جو حج کرنے والا احرام باندھتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، تو چونکہ حج کی جیسا کہ 3 قسمیں ہیں،
یہ حج مفرد ہے، حج قران ہے اور حج تمتع ہے۔ تو تمتع کی صورت عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ پہلے حج کے مہینوں میں احرام باندھ کر عمرہ کر لیتے ہیں، پھر احرام اتار دیتے ہیں، اس کے بعد 8ویں ذی الحج جب آتی ہے اس وقت تک وہ حلال رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں 8ویں ذی الحج کو مکہ میں ہی اپنے اپنے مقامات سے، اپنے اپنے گھروں سے وہ احرام باندھ کر تلبیہ پکارتے ہیں بقیہ حج کرنے کے لیے۔ تو اس طرف اشارہ تھا حضرت عبید بن جریج کا کہ اپنے استاذ محترم کو کہتے ہیں کہ عام لوگوں سے ہٹ کر آپ کا یہ انداز اور معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جواب دیتے ہیں اپنے شاگرد کو۔ قال عبداللہ، اب عبداللہ اپنے جو شاگرد ہیں ان کی تسلی اور تشفی کے لیے ان ترتیب کے ساتھ سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اما الارکان فإنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الیمانیین۔ جہاں تک بیت اللہ شریف کے 2 رکن ان کو چھونے کا ذکر ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں سے صرف انہی 2 کارنر کے جو پتھر ہیں، ایک رکن یمانی اور ایک حجر اسود، انہی کو ہی آپ کو چھوتے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ بیت اللہ شریف کے کسی بھی حصے کو میں نے آپ کو ہاتھ لگاتے، مس کرتے، چھوتے یا چومتے نہیں دیکھا۔ تو اس لیے میں نے وہی عمل کیا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے علم کی حد تک جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، وہی سنت کے مطابق کیا ہے۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ غالباً عبید بن جریج رحمہ اللہ ان کے ہاں یا ان کے ذہن میں یا انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہو یا صحابہ کرام کو کہ وہ بیت اللہ شریف کے دیگر جو کچھ حصے ہیں ان کو بھی وہ مس کرتے ہوں یا چھوتے ہوں، تو اس بنا پر انہوں نے یہ بات کہی ہو۔ جیسا کہ ابو طفیل کا تذکرہ امام ترمذی نے اپنی جامع میں کیا اور روایت ذکر کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے والد سے، اور حضرت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیت اللہ شریف کو گزرتے ہوئے اس کے ہر کونے اور ہر دیوار کو چھو رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پوچھنے پر انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ لیسا من البیت شیء مہجورا، کہ اللہ کے گھر جو ہے پاک گھر، اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جس کو چھوڑا جائے، جہاں کہیں بھی ہاتھ لگے تو ایک جیسا کہ تبرک کے طور پہ۔ لیکن آگے سے انہوں نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی جیسا کہ مسند احمد میں ہے، اور وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا یہ پڑھی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ خاموش ہوئے بلکہ یہ کہا کہ صدقتا، کہ آپ نے بالکل سچ کہا ہے، کہ یہی بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہی کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ بیت اللہ شریف میں حج اور عمرہ کے دوران یا اس کے علاوہ طواف کرتے ہوئے انہی چیزوں کو چھونا جائز ہے یا کار ثواب اور اجر ہے یا انسان کے لیے، مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل ملے یا آپ کا کوئی طریقہ یا سنت جو ہے وہ عملی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہو تو اسی کو ہی چھونا چاہیے۔ دیگر جو حصے ہیں ان کو چھونا جائز اور درست نہیں ہے اور نہ ہی کار ثواب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر حجر اسود کو یہ کہہ کر مخاطب ہو کے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تجھے چھوتے ہوئے، چومتے ہوئے، اگر میں یہ نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے نہ چومتا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کا۔ آگے فرمایا کہ دوسرا جو سوال کا جواب وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ، جہاں تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اپنے شاگرد حضرت عبید بن جریج کے اس سوال کے بارے میں کہ سبتی جوتا جو ہے وہ میں پہنتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ فَإِنِّي رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ، کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پہ دیکھا، خصوصاً حرم میں احرام کی حالت میں، کہ آپ نے ایسا جوتا پہنا یا پہنتے تھے کہ جس پہ بال نہیں ہوتے تھے۔ تو گویا ایک قسم کی ایک آپ کی سنت طاہرہ یا آپ کا جو عمل تھا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اس کے ساتھ وابستگی کی ایک انتہا درجے کی دلیل ہے اور علامت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ سنت کے بہت ہی متبع تھے۔ اگرچہ کوئی اور جوتا بھی پہننے کا جواز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ایسا ہی جوتا ہو چمڑے کا جس پہ بال نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہاں دوسرے جوتے دستیاب ہونے کے باوجود وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں وہ جوتا پہنوں جو کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہنتے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، یہاں تک جب محبت پہنچتی ہے پیغمبر کی اطاعت کی، فرما برداری کی، تو پھر اللہ اس کی قیمت بھی ڈالتے ہیں۔ تو یہی وہ مقام ہے اور مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ تو المرء مع من احبہ، اور حقیقی محبت ہی یہ ہے کہ انسان کسی سے اگر پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے سچی سچی، تو وہ اس کے جو اعمال ہیں، نیکی کے اعمال، اس کے عادات، اطوار، اخلاق، بلند کردار، ان کو وہ اپنائے، اور جس سے یہ جھلک پیش ہو کہ یہ شخص جو ہے فلاں شخص کی جو ہے وہ طریقہ اس پہ عمل پیرا ہے یا اس سے محبت کرتا ہے۔ تو رحمت للعالمین کائنات میں سب سے زیادہ ایسی محبت کے مستحق ہیں جس میں اطاعت و فرما برداری جزو لا ينفق، اور جس کو ایمان کہا گیا ہے۔ المرء مع من احبہ، قیامت کے دن اللہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، اور محبت کے لیے ضروری ہے کہ اطاعت ہو۔ تو اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات بتا دی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایسا آپ جوتا پہنتے تھے تو میں نے پہنا۔ فرمایا آگے کہ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، صرف جوتا پہنتے ہی نہیں تھے بلکہ آپ اس میں وضو بھی فرماتے تھے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز بھی ادا فرماتے تھے۔ تو ایسا جوتا جو انسان اتارتا نہیں ہے اور اسی میں وضو کرتا ہے، اسی میں ہی اس پہ مسح بھی کر لیتا ہے، اور پھر وہ بند ہوتا ہے، پاؤں اس میں چھپے ہوتے ہیں، ڈھکے ہوتے ہیں، اور اسی میں ہی وہ نماز بھی ادا کر لیتا ہے، تو یہ درست اور جائز ہے، جیسا کہ حدیث میں ہمیں رہنمائی دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، ساتھ ہی الفاظ صراحت کے ساتھ فرما دیے، بھئی مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بڑا ہی محبوب اور پیارا لگتا ہے، اس لیے میں نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ میں یہ جوتا پہنوں۔ وَأَمَّا السُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْبَغُ بِهَا، یہاں تک جو زردی کا معاملہ ہے، زرد رنگ جس کا میں استعمال کرتا ہوں، تو میں نے اس معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ اپنی جو ریش مبارک ہے خاص طور پر اس کو آپ رنگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو ناظرین، اصل میں آپ دیکھتے چلے جائیے کہ یہ بانگِ دوہل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس بات کی صراحت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، اور صحابہ کرام کا انداز یہی تھا دین اور اسلام کے معاملے میں، اطاعت و فرما برداری میں۔ تو بہرحال آگے انشاءاللہ حدیث کا کچھ حصہ بقیہ ہے، وہ آپ آئندہ پروگرام میں اس کو انشاءاللہ پیش کریں گے، اور جو کچھ اس میں سمجھنے کے کچھ مسائل یا احکامات ہیں اسی حدیث سے متعلقہ سر دست جو کچھ بیان ہوا یا کہا سنا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔